امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب اللہ کے رسول جب حج کرنے گئے تھے تو آپ نے احرام کہاں سے باندھا تھا؟ امام مالک نے کہا ذوالحلیفہ سے باندھا تھا۔ مدینہ سے لگ بھگ 18-20 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اس کا نیا نام ابیار علی ہے، وہاں شاندار مسجد بنی ہے اور پورا احرام وغیرہ باندھنے کا پورا انتظام ہے، وہاں جو لوگ مدینہ سے احرام باندھتے ہیں وہیں سے باندھتے ہیں۔ تو امام مالک نے کہا ذوالحلیفہ سے باندھنا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ امام صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں رسول کی قبر کے پاس سے، رسول کی مسجد کے پاس سے احرام باندھوں۔ اب امام مالک کا جواب سنیے، امام مالک کا یہ جواب سنیے اور اندازہ لگائیے کہ ہمارے اسلاف سنت کے معاملے میں کتنے سخت تھے اور بدعت سے کتنی نفرت کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی ذوالحلیفہ سے احرام باندھتے تھے اور تو یہ کہہ رہا ہے میں رسول کی مسجد کے پاس سے یا رسول کی قبر کے پاس سے باندھوں گا۔ اے میرے بھائی مجھے ڈر ہے کہیں تو اللہ کی طرف سے کسی فتنے میں نہ پڑ جائے۔ کہ امام صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ ارے میں کون سا گناہ کرنے جا رہا ہوں؟ میرا تو کلومیٹر زیادہ ہو رہا ہے، جو آدمی ذوالحلیفہ سے احرام باندھ رہا ہے میں تو 18 کلومیٹر اور پہلے سے احرام باندھ رہا ہوں، مجھے تو زیادہ ثواب ملنا چاہیے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ اے میرے بھائی تو کلومیٹر تو زیادہ بڑھا رہا ہے، تیرے میل تو زیادہ بڑھ رہے ہیں، لیکن کیا تو نے اللہ کے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آج غور کیجئے، شب قدر کی رات آتی ہے، رمضان کی طاق رات آتی ہے، امت سوئی رہتی ہے۔ جس رات میں نبی جاگا کرتے تھے، بچوں کو جگاتے تھے، فیملی کو جگاتے تھے، اس رات میں تو امت سوئی رہتی ہے۔ اور جس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں کسی ایک صحیح حدیث سے، اس رات کو اتنا بڑا تہوار بنا دیا گیا۔ بنارس کا ایک ویڈیو میرے پاس آیا، قبرستان میں اتنے پھول اور مالائیں بچھی ہیں، ایسا لگ رہا ہے یہ قبرستان نہیں کوئی میرج ہال ہے، کوئی شادی کا گارڈن ہے، شادی ہو رہی ہے۔ ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم قبرستان کے ساتھ یہ گھنونا مذاق کر رہے ہیں۔ قبرستان کوئی پھول مالا چڑھانے کی جگہ نہیں ہے، کوئی لائٹنگ کرنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی اگربتی جلانے کی جگہ نہیں ہے۔ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں جاؤ تو موت یاد آئے، جہاں جاؤ تو اپنا انجام یاد آئے، جہاں جاؤ تو اپنی آخرت یاد آئے۔ میرے ساتھی، رمضان کا یہ مبارک مہینہ 29 یا 30 دن کے لیے آ رہا ہے، ہو سکے تو اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کو ایک مہینے کے لیے تھوڑا آرام دے دو۔ یہ فیس بک کی ریلز، یہ انسٹاگرام کی ریلز، یہ یوٹیوب کے شارٹس، یہ آپ کا ٹائم ہی نہیں برباد کر رہے ہیں، آپ کی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ سماج کو ننگی فلموں نے اتنا خراب نہیں کیا تھا جتنا ان شارٹس نے آج ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں کو خراب کیا ہے۔ اللہ کے واسطے رمضان کے مبارک راتوں میں اس گندگی سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیے۔ مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور یہ مہینہ اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی ایک سل، گناہوں کی مغفرت کا ایک موقع اس مہینے کے ذریعے ہمیں اور آپ کو عنایت کیا ہے۔ سب سے پہلا کام جو اس مہینے کے تعلق سے ہمیں کرنا چاہیے، جو ہماری ذمہ داری ہے، کہ اس مہینے کا استقبال ہم خوشی کے ساتھ کریں، ہمارے دلوں میں اداسی نہ ہو، ہمیں یہ نہ لگے کہ یار ایسا مہینہ آ رہا ہے ہمیں تو 14 گھنٹے بھوکے رہنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، مشقت ہو جائے گی۔ اس مہینے کا استقبال ہم فراخ دلی کے ساتھ کریں، خوشی کے ساتھ کریں۔ جب یہ مہینہ آتا تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے تھے اور صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے تھے۔ اتاکم رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، برکت والا مہینہ آ چکا ہے۔ تفتح فی ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَتُغْلَقُ فِي أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور سرکش شیطانوں کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اے میرے صحابہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات کی فضیلت سے، اس رات کی
برکت سے محروم ہو گیا، وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی استقبال کرتے تھے رمضان کے بعد۔ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ کہ رمضان کو لے کے کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں، اور ایکسائٹمنٹ ہے بھی تو دنیاوی اعتبار سے کہ صاحب ہم افطاری کا انتظام کر لیں، ہم سحری کا انتظام کر لیں، ہم عید کے کپڑے لے آئیں۔ روحانی اعتبار سے، اسپرچولی، ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے رمضان کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ایک مقدس مہمان آ رہا ہے، اور وہ مہمان ایسا مہمان کہ جسے اللہ نے قرآن میں ایامم معدودات کہا ہے، گنتی کے چند دن ہیں۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، 10 رمضان جیسے ہی پورا ہوتا ہے اس کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ 10 رمضان کے بعد کب 20واں رمضان آتا ہے معلوم نہیں ہوتا، اور 20ویں رمضان کے بعد کب 5 طاق راتیں گزرتی ہیں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایام معدودات کہا ہے، گنتی کے چند دن ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے کہ اگر ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے تو یہ ہماری سعادت ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ نبی اکرم کے دور میں 2 صحابی، 2 لوگ آئے، بہت دور سے آئے، اور وہ نبی کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ان دونوں میں سے ایک آدمی جو تھے وہ بہت محنتی تھے، محنتی سے مراد دین کے معاملے میں ایکٹیو تھے، اور دوسرے اتنے ایکٹیو نہیں تھے۔ تو جو دین کے معاملے میں زیادہ ایکٹیو تھے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، غزوہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور جو دوسرے ان سے تھوڑے کم ایکٹیو تھے ان کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا، اور نیچرلی ہوا، ان کو شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن 10 صحابہ کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، اس میں سے حضرت طلحہ بھی۔ حضرت طلحہ نے خواب دیکھا۔ خواب انہوں نے یہ دیکھا کہ جنت کے دروازے پر وہ کھڑے ہیں، اور دروازے پر ایک فرشتہ ہے، اور وہ ان دونوں آدمیوں میں سے جو 1 سال کے بعد جس کا انتقال ہوا تھا، اور جو دین کے معاملے میں اتنا ایکٹیو نہیں تھا جتنا اس کا بھائی تھا، وہ فرشتہ اس کو پہلے جنت میں جانے کی اجازت دیتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اس کو بعد میں جنت میں جانے کی اجازت دیتا ہے۔ اور پھر حضرت طلحہ سے کہتا ہے لم یأن لک بعد، اے طلحہ ابھی آپ کے جنت میں جانے کا وقت نہیں آیا۔ حضرت طلحہ کی نیند کھلی۔ حضرت طلحہ نے اللہ کے رسول کے صحابہ کو یہ خواب بتایا تو صحابہ کرام کو یہ خواب بہت عجیب لگا۔ انہیں عجیب یہ لگا کہ ایک آدمی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے، دین کے معاملے میں ایکٹیو ہے، محنتی ہے، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جس کا انتقال نارمل طریقے سے ہوا، جو شہادت کی موت بھی نصیب نہیں ہوئی، اور جو اتنے ایکٹیو بھی نہیں تھے، وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ بات صحابہ کرام کے لیے بہت عجیب تھی۔ جب یہ بات اللہ کے پیارے رسول تک پہنچی، آپ نے فرمایا مما تعجبون، تمہیں کس بات پہ تعجب ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا اے اللہ کے نبی ہمیں اسی بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اور زیادہ محنت کرنے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو اس کے مقابلے میں دین کے معاملے میں کم ایکٹیو تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اللہ کے پیارے رسول کا جملہ سنیے۔ آپ نے فرمایا الیس قد ادرک بعدہ سنۃ، کیا جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا تھا، کیا اس کو زندگی میں 1 سال ایکسٹرا نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے نبی بات تو صحیح، 1 سال اس کو ایکسٹرا ملا۔ الیس قد ادرک رمضان، کیا اس کو زندگی میں ایک اور رمضان نہیں ملا؟ بالکل ملا۔ الیس قد صام وصلی کذا وکذا، جب 1 رمضان ایکسٹرا ملا تو کیا اس 1 رمضان میں اس نے زیادہ روزے نہیں رکھے، زیادہ تراویح نہیں پڑھی؟ جب اس کو رمضان ایک زندگی میں زیادہ ملا تو اس کی عبادتیں بھی زیادہ ہو گئی، اس کی تراویح بھی زیادہ ہو گئی، اس کے روزے بھی زیادہ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا
فَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے میرے صحابہ، جب 1 سال کے بعد اس دوسرے بھائی کا انتقال ہوا اور اس کو زندگی میں ایک رمضان اور مل گیا اور اس نے اس رمضان کا صحیح طریقے سے حق ادا کر دیا، تو کان کھول کے سن لو، اب ان دونوں بھائیوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہو گیا، جو گیپ ہو گیا، وہ اتنا بڑا گیپ ہو گیا جتنا بڑا آسمان اور زمین کے بیچ کا گیپ ہے. اللہ اکبر. یہ ہے، اگر آپ کو زندگی میں ایک رمضان اور مل رہا ہے اور آپ نے صحیح طریقے سے وہ رمضان گزار لیا، یہ 1447 ہجری کا رمضان جو آ رہا ہے، یہ 2026 کا رمضان. آج ہمیں سے بہت سارے لوگ ہیں جو 2025 کے رمضان میں تھے اور اس سال وہ نہیں ہے. فیس بک ہم لوگ چلاتے ہیں، کبھی کبھی فیس بک پرانی تصویروں کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. کبھی کبھی احساس ہوتا ہے 2 سال پہلے کی، 3 سال پہلے کی کوئی تصویر ہمارے سامنے آئی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب اس تصویر میں فلاں فلاں لوگ تھے، آج نہیں ہمارے بیچ میں. اللہ نے ہمیں زندگی کے کچھ لمحات اور دیے ہیں میرے بھائی. اللہ نے ہمیں چنا ہے. اللہ چاہتا تو ہمیں پہلے اٹھا لیتا. اللہ نے ہمیں ایک رمضان اور دینے کے لیے چنا ہے. یہ بڑا قیمتی موقع ہے میرے ساتھی. اس موقع کو غنیمت سمجھیں. یہ نیکیوں کا فیسٹیول ہے. آج الہ آباد کے کسی بڑے شاپنگ مارٹ میں سیل لگ جائیں اور مہنگے مہنگے کپڑے سستے داموں میں ملیں تو مردوں اور عورتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں، کاؤنٹر فل ہو جاتے ہیں کہ صاحب فلاں جگہ سیل لگی. رب العالمین نیکیوں کی سیل لگا رہا ہے، گناہوں کی مغفرت کی سیل لگی ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار تو آگے بڑھ جا، اے اچھے کام کرنے کے طلبگار تو آگے بڑھ جا. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برائی کے طلبگار تو پیچھے ہٹ جا. وَلِلَّهِ اتَّقَوْا كُلَّ لَيْلَةٍ، اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے رمضان کی ہر رات. دعا کرو اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم کو بھی شامل کر دے. تو وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے ہمیں کیا حکم ملا ہے؟ چاند دیکھیں. ہم شعبان کی 29ویں تاریخ مکمل ہوئی، مغرب کا وقت ہوا، ہم چھت پہ چڑھے اور چاند دیکھیں. یہ بھی ہمارے ریچولز میں سے ہے، یہ بھی ہمارے تہذیب کا ایک حصہ ہے، ہمارے نبی کی سنت کا ایک حصہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ چاند بھی دیکھیں. اور چاند جب ہمیں 29 کا نظر آ جائے، یا 29 کو نہ آئے تو 30 کو بھی دیکھیں، جب چاند ہمیں نظر آ جائے تو ہم ایک دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ، یہ جو چاند نظر آ رہا ہے رمضان کا، اے اللہ تو اس کو امن اور شانتی کے ساتھ ہم پر طلوع فرما دے، اس کو ایمان کے ساتھ تو ہم پر طلوع فرما دے، اس کو اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما دے، اس کو سلامتی کے ساتھ ہم پر طلوع فرما دے. ربی و ربک اللہ، اور اے چاند تیرا بھی رب اللہ ہے اور میرا بھی رب اللہ ہے. ایک چھوٹی سی دعا ہے چاند دیکھنے کی. غور کرو تو اس چاند دیکھنے کی دعا میں بہت سارے سبب چھپے ہوتے ہیں. آج دنیا کہتی ہے صاحب مسلمان ٹیررسٹ ہوتا ہے، مسلمان ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے، مسلمان کٹر پنتھی ہوتا ہے، مسلمان شانتی نہیں چاہتا ہے. ارے مسلمان تو وہ قوم ہے جو اپنے سال کے سب سے بہترین مہینے کا استقبال بھی کر رہا ہے تو امن اور شانتی کی دعا کے ساتھ کر رہا ہے. ہم تو چاند دیکھ کر کے بھی یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں امن اور شانتی اور اسلام اور ایمان کے ساتھ یہ چاند ہم پر طلوع فرما. لیکن ہاں، اسلام چاند کو رب نہیں مانتا ہے، مسلمان چاند کو رب نہیں مانتا ہے. دنیا کی اور قومیں بھی چاند دیکھ کے تہوار مناتی ہیں، ان کے یہاں چاند دیکھ کے ہاتھ بھی جوڑا جاتا ہے، ان کے یہاں چاند کی عبادت بھی ہوتی ہے. مگر مسلمان چاند دیکھ کر کے بھی یہ اعلان کرتا ہے ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا بھی رب اللہ ہے اور میرا بھی رب اللہ ہے. یہاں سے ہمارے رمضان کی شروعات. اب اس کے بعد اب آئیے قرآن کے دوسرے پارے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جہاں اللہ نے رمضان کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں.
اصل مقصد کیا ہے؟ رمضان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ رمضان ہمیں کیا دینا چاہتا ہے، کیا سکھانا چاہتا ہے، یہ کیا ٹریننگ دینا چاہتا ہے؟ اللہ نے ایک ایک لفظ میں بیان کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور کہیں تم یہ مت سمجھو کہ اتنی مشقت والی عبادت تم پر پہلی مرتبہ فرض کی جا رہی ہے، نہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض ہوا تھا۔ اچھا، ایک نیچرل بات، ایک سائیکولوجیکل بات ہے کہ اگر کوئی بھاری کام ہمیں کرنا ہو اور ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ کام ہم اکیلے کر رہے ہیں تو وہ کام اور بھاری ہو جاتا ہے، اور جب کوئی مشکل کام ہم کر رہے ہیں اور ہمیں یہ لگے کہ نہیں اور لوگ بھی کر رہے ہیں تو آٹومیٹک اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جب روزے کا ذکر کیا تو اللہ نے ہمارے بوجھ کو ہلکا کیا، کہا کہ اے میرے بندو، کہیں یہ مت سمجھنا کہ یہ بھوک کی مشقت، یہ پیاس کی مشقت، یہ اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کی مشقت یہ کوئی فرسٹ ٹائم دی جا رہی ہے، نہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزے کا سب سے بنیادی مقصد ہمیں متقی بنانا ہے۔ اب یہ متقی کیسے بناتا ہے؟ آئیے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ابھی تو ماشاءاللہ رمضان فروری میں شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے جو تھوڑے ایجڈ لوگ ہیں انہوں نے تو گرمی کا روزہ بھی رکھا ہوگا، مئی کا، جون کا روزہ بھی رکھا ہوگا، تو ہم نے تو سخت گرمی میں بھی روزہ رکھا ہے۔ اور جب سخت گرمی کا روزہ آتا ہے، فجر کے ٹائم انسان نے سحری کی اور ظہر کے ٹائم حلق سوکھ کے کانٹا بنا ہوا ہے، کلائمیٹ بالکل گرم ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے انسان مسجد میں آیا اور وضو کرنے کے لیے، کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈالا۔ اب پانی منہ میں گیا ہے اور حلق بالکل سوکھ کے کانٹا بنا ہوا ہے۔ اس کلی کے لیے جو پانی حلق میں گیا ہے، منہ میں گیا ہے، اگر 2-4 قطرے حلق کے نیچے گر جائیں تو کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہے جو ریکارڈ کر لے، کوئی ہے تو نہیں جو دیکھ رہا ہو، کوئی پکڑ رہا ہو۔ تو کون سی طاقت ہے جو اس پانی کو منہ تک تو وہ پانی جا رہا ہے مگر حلق کے نیچے نہیں اترنے دے رہا، حالانکہ بہت تیز پیاس لگی ہے، گرمی کا موسم ہے۔ اسی طاقت کا نام تقویٰ ہے میرے پیارے ساتھی۔ عصر کا ٹائم ہو گیا، بہت تیز آپ کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، آپ اپنے کمرے میں، بیڈ روم میں لیٹے ہوئے ہیں، سامنے فریج میں طرح طرح کے ڈرنک بھی رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے جوس بھی رکھے ہوئے ہیں، پھل فروٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ گھڑی کی طرف نظریں ڈالتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی مغرب کی اذان میں 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو تمام کھانے پینے کی چیزوں کے فریج میں ہونے کے باوجود 1.5-2 گھنٹے تک آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے پر آمادہ کرتی ہے؟ اسی طاقت کا نام تقویٰ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ جس چیز سے آپ کو منع کیا جائے، جس چیز سے آپ کو روکا جائے، اس کے تقاضے بھی موجود ہوں، اس کے تقاضے چاروں طرف موجود ہوں، پھر بھی اس چیز سے اپنے دامن کو بچا لیا جائے۔ اسی لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ آپ مجھ کو بتائیے کہ تقویٰ کیا ہے، تو حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور راستہ بالکل سکرا ہو، بالکل تنگ راستہ ہو، اے امیر المومنین، اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور کوئی اور راستہ بھی نہ ہو، تو وہاں سے آپ کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر نے کہا اشمر ثیابی، میں اپنے کپڑے کو سمیٹ لوں گا اور اپنے دامن کو بچا بچا کے اسی راستے سے چلوں گا۔ کہا یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی اور پلانٹ پر بھیج دیا جائے جہاں سب متقی لوگ ہوں، نہیں، انہی گنہگاروں کے بیچ میں رہ کر، انہی بدکاروں کے بیچ میں رہ کر اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا، یہ تقویٰ ہے میرے ساتھ۔ آپ کو کوئی اور پلانٹ نہیں ملے گا، کوئی اور زمین کا گولا نہیں ملے گا، کوئی اور جہان نہیں ملے گا، اسی جہان میں انہی نفسانی خواہشات کے بیچ میں، انہی برائی کے تقاضوں کے بیچ میں اپنے دامن کو برائی سے بچانا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور رمضان کا مہینہ وہی تقویٰ کی ٹریننگ ہمیں دینے کے لیے آتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، اسی سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب بن کے آیا ہے، پوری انسانیت کے لیے مارگ درشن کا کام کرنے کے لیے آیا ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن کی آیتیں سچائی کو کھول کھول کے بیان کرنے والی ہیں، حق اور باطل کا فرق کرنے والی ہیں۔ قرآن رمضان میں اترا، یہ بات اللہ نے کیوں بیان کی؟ یہ بات اللہ نے اس لیے بیان کی کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ رمضان صرف روزے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا ایک بہت اہم کام اور بہت امپورٹنٹ کام کیا ہے کہ ہم رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے امام تھے، پوری دنیا سے ان کے پاس طلبہ آتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا، امام مالک اعلان کر دیتے تھے میرا مدرسہ بند ہے، میری درسگاہ بند ہے، حدیث کا درس نہیں ہوگا۔ ارے امام صاحب، لوگ کہاں کہاں سے آئے ہیں، طلبہ کہاں کہاں سے آئے ہیں، اور آپ کے پاس حدیث سیکھنے آئے ہیں، نبی کی باتیں سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ امام مالک کہتے تھے یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ مالک بن انس کو ایک مہینہ چھوڑ دو قرآن کے ساتھ، ایک مہینہ مالک بن انس قرآن پڑھے گا، قرآن پر تدبر کرے گا، قرآن پر غور کرے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھائے گا، ایک مہینے کے لیے مجھے قرآن کے ساتھ چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان میں حدیث پڑھنا منع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فوکس بہت زیادہ قرآن پر ہونا چاہیے۔ آج ہمارا کوئی عزیز دوست ہو اور ہمیں میسج کرے وہ، اور ہم واٹس ایپ کھول رہے ہیں، صاحب سارے لوگوں کا میسج دیکھ رہے ہیں، اور اس دوست کا میسج دیکھ کے ہم نظر انداز کر دے رہے ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ واٹس ایپ بھی بہت اسمارٹ ہو چکا ہے، وہ تو سامنے والے کو پتہ بھی لگ جائے گا، وہ دو بلو ٹک آ جائے گی، سمجھ میں آ جائے گا کہ میسج دیکھا گیا ہے، میسج دیکھا گیا اور کوئی رسپانس نہیں دیا گیا۔ دوست نے پھر میسج کیا آپ کو، 3-4 بار ایسا ہو جائے گا تو دوستی ٹوٹ جائے گی، آپ کی تعلقات ختم ہو جائیں گے کہ بھائی تو بڑا مصروف بنتا ہے، بڑا بزی ہے، میرا میسج دیکھ کے اگنور کر رہا ہے۔ قرآن کریم بھی میرے بھائیو اللہ کا آخری پیغام ہے۔ This is the last and final message from Allah۔ یہ قرآن اللہ کا آخری میسج ہے، اور یہ میسج ہمارے گھروں میں ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ اور ہم لوگ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب الماری پہ اگر قرآن سب سے اوپر نہیں ہے نیچے ہے تو کیا قرآن کی بے حرمتی تو نہیں ہو رہی ہے؟ اگر ہمارا جو بیڈ ہے وہ اونچائی پر ہے اور قرآن جس الماری پر ہے وہ الماری نیچے ہے تو یہ قرآن کی بے حرمتی تو نہیں؟ ارے اللہ کے بندے، قرآن کی سب سے بڑی بے حرمتی یہ ہے کہ تو قرآن پڑھتا نہیں ہے۔ قرآن کو کہاں رکھا جائے یہ میٹر نہیں کرتا ہے، قرآن کو دل میں آپ نے کہاں رکھا ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے میرے ساتھی۔ کبھی موقع ملے تو آپ صرف واقعات پڑھیے کہ کیسے قرآن کی ایک آیت سن کے لوگوں کے حالات بدلے۔ کوئی ڈاکو ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے اور کسی مکان کی چھت پہ کودتا ہے اور رات کا سناٹا ہے اور کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کے پگھل جائیں، وہ توبہ کر لیں؟ وہ ڈاکو یہ آیت سنتا ہے، کانپ جاتا ہے، اس کا دل تڑپ جاتا ہے، اور وہاں سے وہ سفر کر کے خانہ کعبہ کا رخ کرتا ہے اور خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تیرا یہ بندہ سدھر گیا، اے اللہ تیرے اس بندے نے توبہ کر لی۔ اور دنیا اس ڈاکو کو فضیل ابن عیاض کے نام سے جانتی ہے، جو اپنے دور کے بہت بڑے عابد اور زاہد بن جاتے ہیں، بہت اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں۔ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے میرے بھائی جس کو سن کر کے ڈاکو کی اصلاح ہو گئی۔ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پہ اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اے انسان، تیرے گوشت پوست کے بنے ہوئے دل کی کیا حیثیت ہے، تیرے نازک سے دل کی کیا حیثیت ہے، قرآن تو پہاڑ کو بھی چور چور کر سکتا ہے، ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ اس لیے رمضان میں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو میرے بھائی، اور 3 طریقے کی تلاوت کرو۔ پہلی تلاوت نارمل تلاوت، آپ بغیر ترجمے کی بھی تلاوت کر رہے ہیں، بغیر میننگ سمجھے بھی تلاوت کریں تبھی ثواب ملے گا۔
یہ قرآن اکلوتی کتاب ہے، اس کے ٹیکسٹ کی تلاوت پر بھی ثواب ہے۔ دنیا کی کسی اور کتاب کے ٹیکسٹ پر ثواب نہیں ہے، اس کے ٹیکسٹ پر بھی ثواب ہے۔ آپ کو عربی نہیں آتی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ایک حرف پر 10 نیکی مل رہی ہے۔ آپ نے ایک پارہ پڑھ لیا، میرے پاس کیلکولیشن نہیں کتنی نیکی آپ کو ملے گی۔ آپ نے 5 پارہ پڑھ لیا، کتنی نیکی ملے گی، کوئی کیلکولیشن نہیں میرے پاس۔ تو ایک تو نارمل تلاوت کیجیے، اور دوسری تلاوت آپ کیجیے غور کرنے والی تلاوت، تدبر والی تلاوت۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مینول کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کی ہر بات میں بڑی گہرائی ہے، اور جب قرآن پر آپ غور کریں گے تو دل پہ جو گناہوں کے بادل چھائے ہیں یہ دھیرے دھیرے چھٹتے چلے جائیں گے۔ دل پر جو ہمارے پاپوں کی جو لیئر چھائی ہوئی ہے یہ لیئر ہٹ جائے گی میرے پیارے ساتھی۔ موبائل لاک ہو جاتا ہے، جب تک پاسورڈ نہ ڈالو موبائل نہیں کھلتا ہے، پیٹرن لاک نہ ڈالو موبائل نہیں کھلتا ہے۔ یہ جو ہمارے دل لاک ہو گئے ہیں، جو بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جمعہ کے خطبے ہو رہے ہیں، یہ جو دلوں کی سختی دور نہیں ہو رہی، کیسے دور ہوگی؟ قرآن کے ذریعے دور ہوگی۔ افلا یتدبرون القرآن ما لا قلوب اقفالها، تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو یہ دوسری تلاوت کیجیے، تدبر کیجیے، غور کیجیے۔ قرآن کی کوئی اوتھینٹک تفسیر لے لیجیے، تفسیر ابن کثیر لے لیجیے۔ اردو میں بہت اچھی تفسیر ہے، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اچھی تفسیر ہے، ڈاکٹر لقمان سلفی کی بہت اچھی تفسیر ہے، علامہ شوکانی کی فتح القدیر بھی مل جاتی ہے۔ جو بھی مستند اوتھینٹک تفسیریں ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھی گئی، ان تفسیروں کا مطالعہ کیجیے۔ اور تیسری تلاوت آپ کیجیے قرآن کی عملی تلاوت۔ عملی تلاوت کا مطلب قرآن صرف تھیوری کی کتاب نہیں، قرآن پریکٹیکل کتاب ہے۔ قرآن صرف تھیوری نہیں دیتا ہے، قرآن پریکٹیکل بتاتا ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو۔ ابھی ہم لوگ بنارس سے آ رہے تھے، اتنا خطرناک جام لگا تھا، مجھے تو لگا کہ پروگرام میں نہیں پہنچ پاؤں گا۔ سیما بھائی کو میں نے فون کر کے کہہ دیا، موڈ بھی آف ہو گیا۔ میں 4 بجے بنارس سے نکلا ہوں اور 7 بجے میں داخل ہو چکا ہوں الہ آباد میں، 1 گھنٹہ مسلسل جام میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی ٹریفک رول کو فالو نہیں کر رہا ہے، کوئی گاڑی ادھر سے آ رہی ہے، کوئی گاڑی ادھر سے آ رہی ہے۔ تو یہ جو ٹریفک رولز بنے کیوں بنے بھائی؟ تاکہ ہمارا سڑک پر چلنا آسان ہو۔ اور اگر آپ کے شہر میں سختی ہوگی تو جہاں ریڈ سگنل ہے اور آپ نے ریڈ سگنل کراس کیا تو چالان کٹے گا آپ کا۔ جہاں آپ نے نان پارکنگ کی جگہ پارکنگ کی گاڑی کی، آپ کا چالان کٹے گا۔ یہ ٹریفک سگنل ہیں تو ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم بھی ہمیں سگنل دیتا ہے، ڈو اٹ ڈونٹ اٹ، یہ کرو یہ مت کرو۔ اب قرآن جہاں کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو تو ہمیں کرنا ہے، اور قرآن جہاں کہہ رہا ہے مت کرو وہاں نہیں کرنا ہے۔ جب آپ تلاوت کریں قرآن کی، قرآن آپ سے کہتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے میرے بندو معاف کر دیا کرو۔ آپ اپنی اولاد کو معاف کرنے کو تیار نہیں، اپنی بہن کو معاف کرنے کو تیار نہیں، اپنی بیوی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیا کرو۔ آپ کو اپنی جاب سے فرصت نہیں، اپنے بزنس سے فرصت نہیں، آپ نے کبھی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیا۔ قرآن کہتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ آپ تو جاہل کے جواب میں اس سے بڑے جاہل بننے کو تیار ہیں، آپ تو شیر کا جواب سوا شیر سے دینا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کرو تو پریکٹیکلی کرو، قرآن پر عمل کرو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر خلیفہ تھے، اور حضرت عمر کسی اسٹیٹ کے چیف منسٹر نہیں تھے، پوری اسلامک اسٹیٹ کے وہ سپریم تھے۔ 22 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر ان کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی۔ عرب سے لے کر کے ایشیا تک اور افریقہ تک ان کی حکومت تھی۔ ان کے مجلس میں ایک آدمی آتا ہے اور دھڑلے سے کہتا ہے ابن الخطاب انک ما تاتینا بالجزل ولا تحکم بیننا بالعدل، اے خطاب کے بیٹے آپ ہمیں تحفے تحائف نہیں دیتے، آپ ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا پارا چڑھ گیا، مارے غصے کے تھر تھر کانپنے لگے۔ تو حضرت عمر کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا امیر المومنین یہ آدمی جاہل ہے،
آپ اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیجئے. کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. قرآن کہتا ہے جاہلوں کو نظر انداز کر دیجئے. اے امیر المومنین, یہ آدمی جاہل ہے, آپ اس کی باتوں کا برا نہ مانیے, نظر انداز کر دیجئے. حضرت عمر بہت غصے والے تھے, مگر جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھی گئی سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. اور بخاری کے الفاظ ہیں وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ. حضرت عمر جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو قرآن کی آیت کے پاس اسٹاپ ہو جاتے تھے, رک جاتے تھے. جہاں قرآن اسٹاپ ہونے کا حکم دیتا تھا وہاں وہ اسٹاپ ہو جاتے تھے. زندگی کو ایسا بناؤ کہ جہاں قرآن کا ریڈ سگنل ہے وہاں آپ کی گاڑی میں بریک لگ جائے, اور جہاں قرآن کا گرین سگنل ہے وہاں گاڑی دھڑا دھڑ آگے بڑھے. جیسے آپ دنیا کے ٹریفک رولز کو فالو کرتے ہیں, زندگی کے سفر میں میرے پیارے ساتھیوں قرآن کو فالو کیجئے. تو یہ تیسری تلاوت ہے جو ہمیں رمضان میں کرنے کی ضرورت ہے. باتیں زیادہ طویل ہو رہی ہیں اور میرے خیال سے آپ لوگ بہت دیر سے سن رہے ہیں. میں اب باتوں کو اب سمیٹ رہا ہوں. مجھے ایک موضوع کا ایک حصہ مجھے یہ بھی دیا گیا کہ بدعات کتنی خطرناک چیز ہے. رمضان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دین سنت کا نام ہے, دین بدعت کا نام نہیں ہے. سحری کا ٹائم آیا, صبح 4 بجے آپ اٹھے, آپ نے سحری کی. اور ایک آدمی اور ہے, اس نے کہا کہ نہیں صاحب میں رات میں ڈنر کروں گا اور صبح سحری نہیں کروں گا. اب دیکھا جائے تو وہ آدمی جو سحری نہیں کر رہا ہے اس کا روزہ آپ کے روزے سے زیادہ لمبا ہے. آپ تو فجر سے لے کے مغرب تک بھوکے رہے, وہ تو رات میں ڈنر کر کے سو گیا, وہ تو آپ سے لمبا روزہ رہا, تو اس کو تو ثواب زیادہ ملنا چاہیے. مگر نہیں, دین اپنی منمانی کا نام نہیں. ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے, ہمارے باپ دادا کو کیا اچھا لگتا تھا, ہمارے سماج اور کلچر کا کیا حصہ ہے, دین اس کا نام نہیں ہے. دین نام ہے قال اللہ کا اور قال الرسول کا. نبی نے فرمایا سحری کرو. ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق اسی سحری کا ہے. اور آپ جان بوجھ کر کے سحری نہیں کریں گے, روزہ تو ہو جائے گا آپ کا, مگر آپ سنت رسول کی خلاف ورزی کرنے والے پائے جائیں گے. اور آگے بڑھیے. افطار کا ٹائم ہوا, سال بھر آپ نے مغرب کی اذان ٹائم سے دی. رمضان آیا تو آپ کو پتہ نہیں کون سی چل پیدا ہو گئی, آپ نے 5 منٹ احتیاط کے نام پہ بڑھا دیا. اذان کا ٹائم ہے 6:05, آپ دلوا رہے 6:10 پہ اذان. پوچھا بھائی 5 منٹ کیوں بڑھا دیا آپ نے؟ کہتے صاحب احتیاط کرا رہے ہم. نبی کے دور میں گھڑی نہیں تھی, نبی کے دور میں جنتریاں نہیں تھی, آسمان کی لالی دیکھ کے وہاں مغرب کا ٹائم طے ہوتا تھا. اور اس ماحول میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کان کھول کے سن لو, لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں تاخیر نہیں کریں گے. اے اللہ کے نبی, اگر کوئی آدمی 5 منٹ افطار میں تاخیر کرتا ہے تو کون سی پرابلم ہے, اس کا تو روزہ 5 منٹ لمبا ہو رہا ہے, اس کو تو زیادہ ثواب ملنا چاہیے. مگر نہیں, دین آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے. جو 5 منٹ لیٹ افطار کرتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملنا تو دور کی بات ہے, اس کے ذمے رسول کی مخالفت کا گناہ لکھا جائے گا. اور یہ جو احتیاط کے نام پہ 5-10 منٹ اپنے لوگوں کا روزہ ڈیلے کرواتے ہیں, ان کو اللہ کے اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ اللہ کے نبی کی کھلی ہوئی, آپ کی سنت کی کھلی ہوئی خلاف ورزی ہے. میرے پیارے ساتھی, رمضان ہمیں سنت رسول کی پیروی بھی سکھاتا ہے. رمضان ختم ہوتا ہے, ہم لوگ ایک فطرہ دیتے ہیں, صدقہ فطر دیتے ہیں. صدقہ فطر میں آپ کیا دیتے ہیں؟ 1 سا اناج. جو آپ کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں چاول دیجئے, آٹا کھاتے ہیں آٹا دے دیجئے. جو آپ کا اناج ہے, جو طعام ہے, وہ دینا ہے آپ کو. پر ہیڈ 1 سا دینا ہے. 1 سا تقریباً 2.5 کلو. سا جو ہے وہ ایک ناپ ہوتا تھا, 2.5 کلو کے قریب اس میں آتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ نے عید کی نماز کے پہلے دیا تب تو آپ کا صدقہ فطر ہے. اگر آپ نے عید کی نماز کے بعد دیا تو آپ کا صدقہ فطر نہیں ہے, آپ کا عام صدقہ ہے, صدقہ فطر نہیں ہے. مان لیجئے آپ کے پریوار میں 10 لوگ ہیں اور 10 لوگوں کا آٹا آپ نے کیلکولیٹ کیا 25 کلو. آپ عید والی رات جو تھی, جو چاند رات تھی, آپ بڑا بزی رہ گئے, تھوڑا شاپنگ واپنگ کرنا تھا, لیٹ ہو گیا, صبح عید کی نماز کا ٹائم ہو گیا, آپ نے 25 کلو کے بجائے 50 کلو آٹا لے لیا اور عید کی نماز کے بعد آپ نے غریبوں میں بانٹ دیا. آپ نے ڈبل کر دیا, مگر آپ کو فطرہ کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ آپ نے ٹائمنگ میں ہیر پھیر کر دی. جس عمل کی جو ٹائمنگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اس ٹائمنگ میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے. میرے ساتھی, امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا امام صاحب
اللہ کے رسول جب حج کرنے گئے تھے تو آپ نے احرام کہاں سے باندھا تھا؟ امام مالک نے کہا ذوالحلیفہ سے باندھا تھا. مدینہ سے لگ بھگ 18-20 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. اس کا نیا نام ابیار علی. وہاں شاندار مسجد بنی ہے اور پورا احرام وغیرہ باندھنے کا پورا انتظام ہے. وہاں جو لوگ مدینہ سے احرام باندھتے ہیں وہی سے باندھتے ہیں. تو امام مالک نے کہا ذوالحلیفہ سے باندھنا ہے. اس آدمی نے کہا کہ امام صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں رسول کی قبر کے پاس سے، رسول کی مسجد کے پاس سے احرام باندھوں. اب امام مالک کا جواب سنیے. امام مالک کا یہ جواب سنیے اور اندازہ لگائیے کہ ہمارے اسلاف سنت کے معاملے میں کتنے سخت تھے اور بدعت سے کتنی نفرت کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی ذوالحلیفہ سے احرام باندھتے تھے اور تو یہ کہہ رہا ہے میں رسول کی مسجد کے پاس سے یا رسول کی قبر کے پاس سے باندھوں گا. اے میرے بھائی مجھے ڈر ہے کہیں تو اللہ کی طرف سے کسی فتنے میں نہ پڑ جائے. کہ امام صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ ارے میں کون سا گناہ کرنے جا رہا ہوں؟ میرا تو کلومیٹر زیادہ ہو رہا ہے. جو آدمی ذوالحلیفہ سے احرام باندھ رہا ہے میں تو 18 کلومیٹر اور پہلے سے احرام باندھ رہا ہوں. مجھے تو زیادہ ثواب ملنا چاہیے. حضرت امام مالک نے فرمایا کہ اے میرے بھائی تو کلومیٹر تو زیادہ بڑھا رہا ہے، تیرے میل تو زیادہ بڑھ رہے ہیں، لیکن کیا تو نے اللہ کے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. آج غور کیجئے، شب قدر کی رات آتی ہے، رمضان کی طاق رات آتی ہے، امت سوئی رہتی ہے. جس رات میں نبی جاگا کرتے تھے، بچوں کو جگاتے تھے، فیملی کو جگاتے تھے، اس رات میں تو امت سوئی رہتی ہے. اور جس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں کسی ایک صحیح حدیث سے، اس رات کو اتنا بڑا تہوار بنا دیا گیا. بنارس کا ایک ویڈیو میرے پاس آیا، قبرستان میں اتنے پھول اور مالائیں بچھی ہیں، ایسا لگ رہا ہے یہ قبرستان نہیں کوئی میرج ہال ہے، کوئی شادی کا گارڈن ہے، شادی ہو رہی ہے. ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم قبرستان کے ساتھ یہ گھنونا مذاق کر رہے ہیں. قبرستان کوئی پھول مالا چڑھانے کی جگہ نہیں ہے، کوئی لائٹنگ کرنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی اگربتی جلانے کی جگہ نہیں ہے. قبرستان وہ جگہ ہے جہاں جاؤ تو موت یاد آئے، جہاں جاؤ تو اپنا انجام یاد آئے، جہاں جاؤ تو اپنی آخرت یاد آئے. میرے ساتھی، اس امت کا بیڑا کر کے رکھا ہے ان بدعت و خرافات نے، اور رمضان ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ بدعت سے دور ہو جاؤ. اور آخری 2 چیزیں میں بیان کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا. رمضان چینجنگ کا مہینہ ہے. صبح 4 بجے ہم کبھی ناشتہ نہیں کرتے. ہماری عادت ہے صبح 8 بجے ناشتہ کرنے کی، 9 بجے ناشتہ کرنے کی. ہماری بیگم نے اٹھایا، اٹھیے چلیے سحری کر لیجیے. ہم 4 بجے اٹھ کے سحری کر رہے ہیں. دوپہر کا کھانا ہمارے معمولات میں شامل ہے، مگر رمضان میں دوپہر کا کھانا ختم. اب سیدھے ہم شام کو افطار کے ٹائم کھانا کھا رہے ہیں. کھانے کا ٹائم چینج ہو گیا، سونے کا ٹائم چینج ہو گیا. رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں گڈ چینج کے لیے ایک بہترین اپورچونٹی ہے رمضان. اگر آپ کسی گندی عادت سے چھٹکارا چاہتے ہیں، کسی کو سگریٹ کی عادت ہے، کسی کو بیڑی کی عادت ہے، کسی کو گٹکے کی عادت ہے، کسی کو کوئی بری عادت ہے، اپنی بیڈ ہیبٹس کو چینج کرنے کے لیے، اپنی بری عادتوں کو چینج کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے رمضان. اگر رمضان آپ کے سونے، جاگنے، کھانے پینے کی ٹائمنگ چینج کر سکتا ہے تو میرے بھائیو ہماری بری عادتوں کو بھی چینج کر سکتا ہے. اور اسی لیے جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت کی فضیلت 84 ایئرز 84 سال سے بھی بڑھ کر کے ہے، 1000 مہینے سے بڑھ کر کے. اس رات میں جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں کیا پڑھوں، میں لیلۃ القدر پالوں تو میں کیا پڑھوں، تو نبی نے بڑی چھوٹی سی دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ کو بھی معاف کر دے. ہم نے رمضان کی طاق رات میں یہ دعا مانگی ہے. ہم نے بچوں کی تندرستی کی دعا نہیں مانگی، ہم نے روزی روٹی کی دعا نہیں مانگی، ہم نے اچھے مکان کی دعا نہیں مانگی، ہم نے دنیا کے دولت اور دنیا کے سامان کی دعا نہ مانگی. ہمیں نبی نے مانگنے کا حکم دیا تو کیا مانگنے کا حکم دیا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ میں بھی تیرا خطا کار بندہ ہوں، میں بھی تیرا گنہگار بندہ ہوں. اے اللہ اپنے اس خطا کار بندے کو بھی معاف کر دے. رمضان کو توبہ کا مہینہ بنا لو میرے بھائی. کوشش کرو جس نیکی کی توفیق سال میں کبھی نہیں ہوتی ہے، اس مہینے میں وہ نیکی کر لو. بھائی تہجد کی نماز ریئر کوئی پڑھتا ہے،
رمضان میں تراویح کی شکل میں وہی تہجد کی نماز آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لو، عام دنوں میں تہجد کی نماز آپ اکیلے پڑھیں، گھر میں پڑھیں، افضل ہے، بہتر ہے، لیکن رمضان میں تراویح کی نماز آپ جماعت سے پڑھیں، یہی بہتر ہے۔ اور رمضان میں تراویح پڑھ کے الگ سے تہجد پڑھنے کا کوئی ثبوت میری معلومات میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تراویح اور تہجد کے نام سے کوئی الگ الگ نماز نہیں پڑھی۔ آپ وہی تراویح کی نماز امام کے ساتھ پڑھیے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیلہ، جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز قیام اللیل کی نماز پڑھتا ہے اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کو تہجد پڑھنے کا موقع مل رہا ہے میرے بھائی۔ ہمارے نوجوان ساتھی جو سوشل میڈیا وغیرہ چلاتے ہیں، ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، رمضان کی راتیں اگر کچھ نہیں کر سکتے سو جاؤ، اپنا کام نپٹا لو، کھا پی کے سو جاؤ، اور جاگ رہے ہو تو قرآن پڑھ لو، کوئی تقریر سن لو، کوئی دین کی بات سن لو، کوئی دین کا مسئلہ سیکھ لو، کوئی علم دین سیکھ لو، لیکن اللہ کے واسطے فضول چیزوں میں یہ رمضان کا وقت مت گزارو میرے ساتھ۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی میں پھر کبھی رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ جو اوقات ملے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، الصحت والفراغ، ایک تندرستی کی نعمت ہے، ایک ٹائم کی نعمت ہے۔ آج تندرستی ہے، کل نہیں ہوگی، آج ٹائم ہے، کل نہیں ہوگا۔ ماؤں بہنوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، روزے کے متعلق بہت سارے احکام ہیں، ان کو آپ سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ روزے کے بارے میں خواتین سے ریلیٹڈ جو پرائیویٹ مسائل ہیں ان کو بھی آپ جاننے کی کوشش کیجیے۔ عورتوں کو جانکاری نہیں ہوتی، بہت سارے سچویشن ایسی آتی ہیں وہاں ان کو روزہ رکھنا چاہیے وہ نہیں رکھتی ہیں، یا روزہ نہیں رکھنا چاہیے وہ رکھ لیتی ہیں۔ یہ جنابت سے ریلیٹڈ، میاں بیوی کے پرسنل جو تعلقات ہیں اس سے ریلیٹڈ بہت سارے مسئلے ہیں، اس کو بھی آپ علماء سے سیکھیے، اس پہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، جانیے مسائل کو اور صحیح مسئلے پر عمل کیجیے۔ یہ چند باتیں رمضان کے استقبال کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور اخیر میں یہی اپیل کروں گا میرے پیارے ساتھیوں کہ کوشش یہ کیجیے کہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان بن جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ ثواب جو ملے گا وہ نیت کے حساب سے ملے گا، اس لیے نبی نے کنڈیشن لگائی ہے، جو رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ رکھے گا اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے ثواب کی نیت اور اجر کی امید کے ساتھ آپ انشاءاللہ اس مہینے کو گزاریے۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو کسی بھی قسم کی برائی میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو سچی توبہ کی اس مہینے میں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو بھائی نماز سے دور ہیں، اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ جو سنتوں سے دور ہیں، بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں، رب العالمین انہیں کتاب و سنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں اگر وہ کسی قسم کی برائی میں مبتلا ہیں، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے بیمار ہیں، اللہ ان کو اتنی صحت اور تندرستی دے کہ وہ صحیح طریقے سے رمضان کا روزہ رکھ سکیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی تندرستی اور صحت دے کہ ہم تراویح کی نماز پڑھ سکیں۔ رب العالمین ہماری جملہ عبادات کو قبول فرمائے، اور جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔